آج جو ہم بات کر رہے ہیں ایتھیکل آرگنائزیشنل کلچر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اف دا کلچر از اسٹرانگ اینڈ سپورٹس ہائی ایتھیکل اسٹینڈرڈ، ظاہر سی بات ہے جہاں پر جس کلچر میں ہائیلی ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو فالو کیا جاتا ہے یا سپورٹ کیا جاتا ہے، should have a very powerful and positive influence on employee behavior. تو وہاں کے امپلائیز کا behavior بھی ویسا ہی ہوگا. There are few principles to create ethical organizational culture. Organizational culture کو کریٹ کرنے کے لیے ہمارے فیو پرنسپل ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ بی اے ویزیبل رول ماڈل. ایسی بات ہے جیسا آپ رول ماڈل پرفارم کریں گے، آپ خود بن کے دکھائیں گے، آپ کے امپلائیز وہ سیکھیں گے. جتنا اچھا آپ رول ماڈل بنیں گے، آپ لوگ آپ سے سیکھیں گے، آپ کے امپلائیز آپ سے سیکھیں گے، وہ آپ سے آپ کو ایڈمائر کریں گے کہ ہمارے ٹاپ مینجمنٹ جو ہے، ہماری جو مینیجر ہے وہ اس چیز کو خود فالو کرتی ہے، تو اسی چیز کو وہ ایڈمائر کرتی ہے تو وہ فالو کرتی ہے نا. کوئی ایک مثال کے طور پہ آنےسٹی کو، آنےسٹ فیئرنیس کو، فیئرنیس کے بیس پہ یہاں پہ کام لیا جاتا ہے تو وہ بھی فیئر ہوں گے. ان کے اندر بھی موٹیویشن آئے گی کہ ہمارا جو باس ہے وہ فیئرنیس سے کام لیتا ہے، وہ فیئرنیس سے ریوارڈ کرتا ہے، وہ فیئرنیس سے بونس دیتا ہے، وہ فیئرنیس سے پروموشن دیتا ہے. تو وہ آپ جو جو کریں گے بی اے ویزیبل، آپ رول ماڈل بنے، آپ ان کے لیے رول ماڈل بنے. تو آپ نے ان کو ایک قسم کا پوزیٹیو میسج سینڈ کیا کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ جو ایتھیکل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہو. کیوں میٹ؟ کیونکہ آپ کے لیے بھی وہی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی دوسرے امپلائی سے. دین کمیونیکیٹ ایتھیکل ایکسپیکٹیشنز. آپ ان کو ایتھیکل ایکسپیکٹیشنز اپنے بتائیں کہ آپ کو ان سے یہ امید ہے، آپ ان کو بول کے بتائیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں. آپ ان کو بتائیں کہ آپ کی یہ ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹس ہونے چاہیے. اگر یہ ویلیو ہے، اگر میں نے آپ کو 8 بجے کا ٹائم دیا ہے، 8 بجے پہنچے، ایتھیکل اسٹینڈرڈ یہ ہے. ہم نے جو ایک مثال کے طور پہ صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا ہے، کیسے اب آپ نے ان کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے. آپ نے خود بھی ویزیبل رول ماڈل، آپ نے خود بھی صفائی کا دھیان رکھنا ہے، اور آپ نے ان کو بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آپ بھی ایسے کریں. تو پھر ایتھیکل آرگنائزیشن کلچر کریٹ ہوتا ہے. دین پرووائڈ ایتھیکل ٹریننگ. ان کو ایتھیکل ٹریننگ دیں. اگر ان کو سیمینارز کی ضرورت ہے، ان کو ورک شاپس کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو منعقد کر کے دیں. آپ ان کے لیے پروگرام کو ارینج کریں. ٹھیک ہے، آپ ان کو بتائیں کہ یہ والی چیزیں ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہاں کا جو کلچر ہے وہ اس ایتھیکل اسٹینڈرڈ پہ میٹ کرنا چاہیے. وہ اس طرح میٹ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ والی ٹریننگ لیں گے، آپ یہ سیمینار اٹینڈ کریں گے، ورک شاپ اٹینڈ کریں گے، کانفرنس اٹینڈ کریں، یہ ٹریننگ پروگرامس اٹینڈ کریں گے. تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایتھیکل ٹریننگ دی جائے گی وہاں پر کہ آپ نے یہ کام یہ اس طرح کرنا ہے. پھر ویزیبلی ریوارڈ ایتھیکل ایکٹر اینڈ پنش ان ایتھیکل ونس. آپ ریوارڈ کریں جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، ایتھیکل بیسڈ کام کیا ہے، آپ اس کو ریوارڈ کریں. ریوارڈ کیسے کریں گے؟ آپ اس کو ایک مثال کے طور پہ ایڈمائر بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کر دیں. آپ اس کو مٹیریل وے میں بھی کر سکتے ہیں. ایڈمائر کیسے کریں گے؟ آپ اس کے بونس کریٹ کر دیں، ان کو پروموشن دے دیں. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے یا کسی نے اگر نہیں اچھا کام کیا، آپ اس کو پنش کریں کہ اس نے کیوں ایسا کام کیا. آپ اس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیں یا اس کو کسی اور طرح پنش کریں. آپ اس کو پنش کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کیا ایتھیکل ہے، ہماری آرگنائزیشن ہماری مینجمنٹ کی نظروں میں کیا ان ایتھیکل ہے. کیا ریوارڈ کی صورت میں مل سکتا ہے، کیا پنشمنٹ کی صورت میں ملے گا. کون سا ایکٹ ریوارڈ دیتا ہے، کون سا ایکٹ پنشمنٹ دیتا ہے. رائٹ پروٹیکٹیو میکنیزم پرووائڈ فارمل میکنیزم سو امپلائیز کین ڈسکس ایتھیکل ڈیلیماز. یعنی آپ ان کو پروٹیکٹیو میکنیزم دیں، وہ اپنے بتائیں کہ ایتھیکل ڈیلیماز کو بغیر کسی ڈر کے شیئر کریں کہ یہ چیز ہوئی تھی ہمارے ساتھ، یہ اچھا ہوا تھا، یہ برا ہوا تھا. وہ اس سے سیکھیں کہ یہ چیز اگر ہم کریں گے تو پھر کسی کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے، یا یہ ان ایتھیکل بیہیویئر ہے، یا ہمیں فراڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ سارا کچھ ہم بتانے کے لیے اتنے ہی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.